دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ ایک کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے، اپنے گھر میں بیٹھ کر روزہ رکھ لیا جائے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دین آیا کہ اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، ہے نا. لوگ زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں. اب دیکھیے ہم لوگوں کو کس طرح کے مسائل زندگی میں پیش آتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ جس بس میں بیٹھتے ہیں، جس رکشہ میں بیٹھتے ہیں، اس میں میوزک چلتا ہے. آپ آگے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ٹی وی چل رہے ہیں. آپ کسی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی ٹی وی چل رہے ہیں. کہیں بھی آپ چلے جائیں اسی طرح سے موسیقی قدم قدم پر چل رہی ہے. آپ اپنی مرضی سے تو بند نہیں کر سکتے، بے حیائی عام ہے. آپ اپنے بچوں کو ٹوکری میں بند کر کے تو نہیں رکھ سکتے. جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ٹی وی، نیٹ، موبائل، یہ سب وہ ذرائع ہیں کہ آپ پھر بچوں کو روک نہیں سکتے، ہے نا. اور عام اپروچ میں اور اتنا زیادہ فساد ہے ان چیزوں کا کہ آپ کسی صورت بچوں کو اب نظر میں نہیں رکھ سکتے. وہ اور زمانے تھے جب آپ بچوں پر نظر رکھتے تھے کیونکہ کوئی ذریعہ نہیں تھا. اب تو ایک موبائل گھر میں، ایک موبائل ہے، بچے کا اپنا نہیں بھی ہے تو ایک موبائل جو ہے وہ ہر ایک راستہ کھول دیتا ہے. فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے اور ہر ایک چیز ہے. اپروچ بہت آسان ہو گئی ہے ہر کسی کے ساتھ، ہر وقت، ہر جگہ. کیا کریں گے آپ؟ کہاں جائیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، نظام تبدیل ہو. نظام تبدیل ہو تو نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ جب سارے لوگ بدلیں گے. ایک میرے بدلنے سے تبدیل نہیں ہونا، یا سارے نہ بدلے کم از کم ایک تہائی تو بدلے. اتنے لوگ تو بدلے جن کی رائے کی وجہ سے نظام بدلا جا سکے. لہٰذا آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے کام کے لیے اٹھے اب تنہا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نظام بنانے کا نہیں کہا گیا. نہ صرف یہ کہ کہا نہیں گیا بلکہ اجازت بھی نہیں دی گئی. جب نبوت کے 5ویں سال تک مسلمانوں کی ایک تعداد مسلمان ہو گئی تھی، افراد کی ایک تعداد مسلمان ہو گئی تھی، اور اس میں کچھ اکابر صحابہ بھی تھے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. تو ان جیسے لوگوں کے قبول اسلام سے بڑی قوت آئی اسلام کو. تو صحابہ نے آپ سے ریپیٹڈلی کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دے، کافروں سے جنگ کی اجازت دے. تو اللہ رب کریم نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی، اس کی اجازت نہیں دی. 13 سال مکہ کے اسی طرح سے گزرے، یہاں تک کہ پھر مدینہ آ گئے. مدینہ کا بھی پہلا سال گزر گیا، دوسرے سال جا کر اجازت ملی. اب کھڑے ہو، اب جہاد کرو. پہلے ایک گروہ تیار ہو جو اس نظام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو. تم لوگوں کا وجود تو بنے، کوئی اسٹرینتھ تو ہو تم لوگوں کی. تو اسٹرینتھ ایک دو بندوں کی نہیں ہوتی، اسٹرینتھ ایک جماعت کی ہوتی ہے. لہٰذا جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا پہلا فرض کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو پیغام پہنچانا، تاکہ وہ بھی تبدیل ہو، وہ بھی مسلمان ہو. اور ہم خیال افراد کا اتنا بڑا گروپ تیار ہو جو اس نظام زندگی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی میں یہی فرق ہے. مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، بہت اچھے مسلمان ہوئے، لیکن مکہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسلامی نظام زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اپنے قانون کے طور پر ماننے کو تیار نہیں تھی. مدینہ والے جیسے ہی مسلمان ہوئے انہوں نے فوری طور پر اسے نظام حیات کے طور پر قبول کر لیا، اسے قانون بنا لیا اپنا. لہٰذا اسلامی ریاست مدینہ میں بنی، مدینہ کیپٹل تھا. پھر وہاں بیٹھ کر باقی سارا کام آرگنائز کیا گیا. شادیوں کے معاملے کیسے ہوں گے، طلاقیں کیسی ہوں گی، مالیاتی نظام کیسے چلے گا، حکومتی نظام کیسے چلے گا، دفاعی معاملے کیسے چلیں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کن بنیادوں پر ہوگی. یہ سب کچھ پھر مدینہ میں بیٹھ کر ڈسکس ہوا. کیونکہ اکیلے دین کا کام نہیں ہو سکتا. دین کا کام ہوگا اس صورت میں جب ہمارا پورا معاشرہ بدلے گا، اور جب معاشرہ بدلے گا تو آپ کو اسلامی معلومات رکھنے والے وکیل بھی چاہیے، اسلام پر چلنے والے ججز بھی چاہیے، آپ کو وہ ڈاکٹر، انجینئر، ہر فیلڈ پہ وہ لوگ چاہیے جو اپنے کام میں بھی ماہر ہوں اور دین پر بھی عمل کرنے والے ہوں، مسلمان ہوں. تو اسی لیے پھر اکیلے نہیں چلنا، ساتھ لے کر چلنا، سب کو اکٹھے لے کر چلنا، تب یہ معاملہ جو ہے نا چلے گا. تو پھر اسلام کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ ٹیم ورک.
جو ہمارے ہاں بہت کم ہے. ہمارے لوگوں میں ٹیم ورک کی صلاحیت نہیں ہے. یہ میرا مستقل تجربہ ہے. پتہ ہے کیوں؟ ہم سب میں بہت زیادہ ہے. میں نے کیا بہت زیادہ ہے. ہم نے کیا کی تو برداشت ہی نہیں ہے. ایون کہ گھروں کے اندر جب دعوت وغیرہ ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، تو یہ کس نے بنایا جی، یہ کس نے بنایا جی، پوچھنے والے بھی یہی کچھ پوچھتے ہیں اور بتانے والے بھی جی میں نے یہ بنایا ہے، یہ میں نے نہیں بنایا ہے. یہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ٹیم ورک نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپریسیشن چاہتا ہے. اور جب دعوت ختم ہوتی ہے تو بات یہی ہو رہی تھی گھر میں، جیسے 2-3 خواتین ہیں، چاہے وہ بہنیں بھی ہوں، میں نے تو اتنا زیادہ کام کیا، میں تو اس وقت کی اٹھی ہوئی تھی، میں تو اتنی دیر لگی رہی، یہ تو آئی بعد میں تھی. ہوتا نہیں سارا کچھ گھروں میں. کیوں ہوتا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہم لوگ ٹیم ورک کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہمارے اندر ٹیم ورک کی صلاحیت نہیں ہے. ٹیم ورک مانگتا ہے قربانی. ٹیم ورک میں عام طور پر سب افراد کا نام نہیں ہوتا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، ورلڈ کپ جیتا ہم نے تو کیا کہا جاتا ہے کس نے جیتا؟ عمران خان نے. عمران خان تو کیپٹن تھے، اکیلے تو نہیں جیتا ہے، پوری ٹیم نے کام کیا. مگر ایک اصول کی بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح جی ایٹم بم کس نے بنایا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اکیلے بیٹھ کے بنا لیا بند کمرے میں؟ پوری ٹیم تھی ان کے ساتھ. پتہ نہیں کب سے کوششیں ہو رہی ہوں گی، کتنے لوگوں کا کام ہے اس کے پیچھے. جو فائنلائز کرتا ہے اس کا نام ہو جاتا. یہ ایک اصول کی بات ہوتی ہے، چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے. اگر آپ ویسے اٹھا کر دیکھیں گے پیپر تو اس میں ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوگا، حتیٰ کہ وہ کلرک تک لکھے گئے ہوں گے جو ساتھ کام کر رہے تھے، جو سامان خرید کر لانے والے لڑکے تھے نا ان کا نام بھی لکھا گیا ہوگا. لیکن زمانے کو بتانے کے لیے اب 200, 250, 500 نام نہیں بتائے جا سکتے. تو پھر جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے ایک آسانی کے لیے، کیونکہ اجر اللہ کے پاس ہے، ہمارے کام کا بدلہ اللہ کریم کے پاس ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام کی تبلیغ کس نے کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تو نہیں تھے. جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جتنا بھی کام ہوا، صحابہ ساتھ تھے نا. صحابہ کے بغیر تو نہیں ہوا، مگر کتنوں کا نام آتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا وہ کیا، بالکل کیا، لیکن اکیلے تو نہیں کیا نا، ساتھ پیچھے پوری سپورٹ تھی. اچھا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتنی فتوحات کی، عمر فاروق تو کسی جہاد میں شریک ہی نہیں ہوئے. فتوحات کیسے کی عمر نے؟ عمر تو مدینہ میں بیٹھے تھے. ان کا پلان تھا، کام پورے لوگوں نے کیا. اچھا جی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ فاتح رہے، تو خالد اکیلے لڑتے تھے؟ پوری فوج تھی بھائی ساتھ میں، مگر چونکہ وہ سپریم کمانڈر تھے تو نام ان کا آتا. یہ اصول ہوتا ہے. کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کبھی کیا، کبھی میرا نام کیوں نہیں آیا، میرا نام کیوں نہیں آیا، میں بھی تو فوج میں شامل تھا. بات صرف اتنی ہے جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو ایک لیڈر بنا دیا جاتا ہے، لیڈر کا ہی نام آتا ہے، لیڈر سب سے ملتا ہے، لیڈر کے نام پر کام کیا جاتا ہے. حصہ سب کا ہوتا ہے. لیڈر کے بغیر ٹیم نہیں ہو سکتی اور ٹیم کے بغیر لیڈر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، کامیابی پر بھی اور ناکامی پر بھی وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے. لہٰذا اگر کوئی میچ ہارے ہوں گے، مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا، انٹرسٹ کبھی نہیں رہا، تو جب میچ ہارتے رہے ہوں گے تو پھر تانے بھی تو عمران خان نے سنتے رہے ہوں گے. تو جب کامیاب ہوئے تو پھر کریڈٹ بھی عمران خان کو گیا. زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ٹیم ورک میں سب سے بنیادی چیز ہے قربانی. میں کیا کام کر رہا ہوں اس کا کریڈٹ مجھے نہیں چاہیے، میری ٹیم کو جائے گا. تو اسلام کا پیغام یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو. ٹیم ورک کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی بندے کو اپنے انفرادی انعام کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب پڑھتے ہیں اور بالکل درست پڑھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا. تو ابو بکر نے کب کیا؟ اصولاً دیکھیں عمر فاروق آئیڈیا لے کر آئے، اور پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. کام تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا. فزیکلی یہ کام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 60 صحابہ نے کیا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ زمانہ حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. اس کام کی لائبلٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے.
اگر اس کام میں کوئی خرابی ہوتی تو الزام کس کے ساتھ آتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ لیڈر تھے, فزیکلی اس کام میں شریک نہیں ہوئے, ایک دن بھی نہیں ہوئے, ایک لمحہ بھی نہیں ہوئے. یہ ہوتا ہے ٹیم ورک. اور کبھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ کام تو میں نے کیا اور کہتے ہو کہ اکٹھا کیا ابو بکر نے. نہیں کہا, کیونکہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ٹیم ورک. ٹیم ورک میں بہت برکت ہوتی ہے, لیکن ٹیم ورک میں عام طور پر بڑے بڑے نام اور انعامات نہیں مل سکتے, کیونکہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے نا, یعنی اس کا نام پیچھے رہ جاتا ہے. اس میں پھر اجر ہمارے رب کے پاس ہے. کس نے کتنا حصہ ڈالا وہ اللہ کریم جانتا ہے. کون کس وقت کتنا کر رہا تھا اس کو پتا ہے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن پیچھے رہ کر کام کرنے والے کئی لوگوں کو لیڈر سے بھی زیادہ انعام مل رہا ہو. ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ اللہ کو ہی پتا ہے کس نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن ٹیم ورک کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور ٹیم ورک کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس چیز پر قابو پانا ہوگا وہ ہے میں میرا کام, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. ہمیں یہ چھوڑنا ہوگا اور ہمیں میں سے ہم میں آنا ہوگا. ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. جب ہم لوگ اپنے کولیکٹیو مفادات کو دیکھیں گے نا, تو پھر یہ بیکار قسم کی حجتیں ہمارے مابین نہیں آئیں گی. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی گروپ جو کامیاب ہو جائے تھوڑی عرصے بعد ٹوٹ جاتا. صرف دینی گروپس ہی نہیں, دنیاوی گروپس بھی. آپ دیکھیں میوزیکل گروپس چلتے ہیں تو سٹرنگز چلا تھا, پھر کیا ہوا, وہ لڑ جھگڑ کر سارے الگ ہو گئے, ہے نا. گروپ بھی ختم ہو گیا اور وہ انڈیویجولی بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. ویسی کامیابی کسی کے حصے میں نہیں آئی جیسی گروپ کے حصے میں تھی, کیونکہ وہ گروپ تھا تو سارے بہترین لوگ اکٹھے تھے. الگ ہو گئے تو کسی نہ کسی چیز کی کمی آ گئی سب کے پاس. کسی کی آواز اچھی نہیں ہے, کسی کا میوزک اچھا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے دینی گروپ بھی اکٹھے ہوتے ہیں اچھی صلاحیتوں کو لے کر, پھر تھوڑے عرصے بعد اختلاف رائے کی بنا پر میرا کام نہیں دیکھا جا رہا, مجھے نہیں مانا جا رہا, الگ ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر سارے ڈوب جاتے ہیں. کسی کا کام بھی آگے نہیں بڑھتا, کسی کا کام آگے نہیں بڑھتا. کیوں؟ کسی میں کسی چیز کی کمی ہے, کسی میں کسی چیز کی کمی ہے. یہ تو ایسے ہی ہوگا. کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی مینجمنٹ اچھی کر سکتا ہے, کسی کا لوگوں کے اندر اثر و نفوذ زیادہ ہے, وہ لوگ اکٹھے کر سکتا ہے, کسی کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگا سکتا ہے, کسی کے پاس جگہ ہے وہ جگہ دے سکتا ہے, کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے وہ کمپیوٹر کی سافٹ ویئر کی خدمات دے سکتا ہے, کوئی ہارڈ ویئر کی خدمات دے سکتا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی صلاحیت ہے. اس طرح کے مختلف المزاج لوگ اکٹھے ہوں گے تو ایک ٹیم بنے گی. کیونکہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, کوئی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ایک بندہ اگر سپوکس پرسن ہے تو وہ سارا کچھ نہیں ہے, اسے ساتھیوں کی ضرورت ہے. وہ ساتھی پھر اکٹھے ہوتے ہیں تو کام کرتے ہیں. اگر ایک بندے کے کرنے سے کام ہو سکتا ہے نا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ساتھی نہ ہوتے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے بے نیاز تھے نہیں تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% اللہ کی مدد حاصل تھی, کوئی اس میں شبہ کی بات نہیں ہے نا. لیکن آپ بھی اپنے ساتھیوں کو اہمیت دیتے تھے, آپ کو بھی ان کی ضرورت تھی. لہٰذا جب غزوہ بدر کا بھی موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ کیا میرا ساتھ دو گے, تو مہاجر جو ہے ابو بکر کھڑے ہوئے, پھر دوسری دفعہ پوچھا, پھر عمر کھڑے ہوئے, پھر تیسری دفعہ پوچھا تو پھر 7 کھڑے ہوئے, اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہم انصار سے پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے تھے آپ بار بار؟ کیونکہ مہاجرین کی تعداد کم تھی اور انصار کی تعداد زیادہ تھی. 313 میں سے 84 مہاجر تھے, باقی سب انصار تھے. اور آئندہ بھی ساری جنگوں میں بڑی تعداد انصار ہی کی رہی. جو احد میں 70 لوگ شہید ہوئے, ان میں سے 14 مہاجر تھے, سب انصار تھے باقی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو پوچھ رہے تھے, مہاجروں کو تو آزما چکے تھے نا, اور مہاجرین کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا, تو انصار کے پاس تو تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی 3 دفعہ پوچھا انصار سے, جن کے جب تک انصار سے جواب نہیں مل گیا. تو پھر جب انصار نے جواب دیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا, حمد و ثنا کی. تو بات یہ ہے کہ ساتھیوں کی ضرورت ہر کسی کو ہے. ٹیم بنائے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو ہمیں بھی بحیثیت ٹیم کام کرنا ہے. اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بحیثیت ٹیم کام کرنا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو لیڈ کر رہا ہے وہ دوسروں کو آگے آنے کا موقع دے, اور دوسرا جو لوگ ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی آگے آئیں.
یعنی جس میں جو صلاحیت ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے. جو ٹیم کا لیڈر ہے اس کو سب کے سب احوال تو نہیں پتا. بعض اوقات ہوتا ہے بالکل بدھو سی نظر آنے والی کوئی خاتون جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ جی وہ تو فلاں چیز میں بڑی پڑھی لکھی ہے نا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کر امپریشن یہ آتا ہے کہ بڑی پڑھی لکھی ہوگی، پتا چلتا ہے کہ بس فیشن ہی فیشن ہے، آتا جاتا کچھ نہیں. مختلف شخصیتیں ہوتی ہیں نا. تو لہٰذا کسی کو کیا پتا کہ آپ میں کون سا گن ہے. آپ نے سورہ یوسف پڑھی، خود بھی پڑھی ہوگی، رمضان میں بھی پڑھی، تو آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے نکال کر لائے گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں مالیات کا ماہر ہوں. کیوں پیش کیا اپنے آپ کو؟ ان کو ہوس تھی معاذ اللہ کہ مجھے وزیر بنا دیا جائے، وزارت کی طلب تھی؟ نہیں، اس وقت قوم پر ایک کروشل ٹائم آنے والا تھا، آزمائش آنے والی تھی، اور وہ آزمائش مالیات سے متعلق تھی، خزانے سے متعلق تھی نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وزیر خزانہ کے گھر میں پلے تھے، وزیر خزانہ نے ان کی تربیت کی تھی اور ان کی اعلیٰ تعلیم بھی کروائی تھی، کیونکہ اس نے سوچا ہوا تھا ان کو بیٹا بنا لینے کا، اڈاپٹ کر لینے کا. تو اس نے ان کو بہترین تعلیم بھی دلوائی تھی. تو ان کو مالیات کے امور کی بہت اچھی سمجھ تھی. تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کونے میں گھس کر بیٹھ جائے، اچھا مجھے کوئی کہے گا تو میں کروں گا. انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ کروشل ٹائم آنا ہے، میں اس معاملے میں بہت ماہر ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دو، میں سنبھالتا ہوں. تو جس کو پھر جو کام آتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ مجھے یہ کام آتا ہے، مجھے دو کام. یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھے رہے، اچھا جب مجھے کہیں گے تو میں کر لوں گا. گھروں میں بھی، اداروں میں بھی خود اپنے آپ کو پیش کریں، آگے بڑھ کر کام کریں. تو آگے بڑھ کر کام کرنے کی بھی بہت کمی ہے. کوئی نہیں کرتا، آگے کوئی نہیں آتا، لوگ ذمہ داری سے بھاگتے، کیونکہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی تعیشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی آسانیاں، اپنی نیند، اپنی پارٹیز، اپنے مواقع. لیکن ٹیم ورک کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک طرف تو لیڈر میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے، وسعت قلبی، لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینا، یہ نہیں کہ میں ہوتی رہے. لیڈرز میں بھی یہ خامی ہو سکتی ہے کہ کسی کو آگے نہ بڑھنے دیں. ایسے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی گروہ بناتے ہیں، کوئی ٹیم بناتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، وہ بڑی جلدی مر جائے گی اگر نیا خون نہیں دیں گے تو. اور دوسری طرف ہماری جو ایک بڑا ایک مسئلہ ہے، میں جس کو ایک عرصے سے دیکھتی آ رہی ہوں، کہ لوگ کام کے لیے آگے نہیں آتے. بڑی وجہ یہی ہے کہ ذمہ داری اٹھانے سے بھاگتے ہیں. باقی ساری بیکار کی باتیں ہیں، جی یہ ہے، جی وہ ہے، جی فلاں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذمہ داری اٹھانے سے بھاگتے. تو آگے آئیں اور کام کریں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو. اکیلے پکڑنے سے کام نہیں ہوگا. ٹیم ورک ہی دین کے کام کا بنیادی طریقہ ہے. اور آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے ذہین آدمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید و نصرت بھی حاصل تھی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرنے سے پہلے صحابہ کی بیٹھک بٹھاتے تھے اور پھر مشورہ کرتے تھے. کیوں؟ ٹیم ورک کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یعنی صحابہ بدل و جان مانتے تھے نا، کبھی کوئی انکار نہیں کرتے تھے. چاہے ناپسند بھی بعض اوقات ہوتی تھی، کوئی فیصلہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ گناہ بھی گزرتا تھا تب بھی مانتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ساروں کو بٹھاتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، پھر کام کرتے تھے. کیوں؟ ٹیم ورک کے لیے، پتہ چلے ہماری اہمیت ہے. تو ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہوگا. ٹیم ورک کے لیے ہمیں ضرورت جن چیزوں کی ہے، ایک لفظ میں اگر ہم وہ چیز کہیں تو کیا ہوگی؟ نظم و ضبط، ڈسپلن. ٹھیک ہے، جو جنہاں نے 3 اصول دیے تھے نا، اتحاد، ایمان، تنظیم. تو ایمان تو ظاہرہ بنیادی چیز ہے، اس کے بعد اتحاد یہی ہے، مل کر کام کرنا ہے، یہ اتحاد ہے، یونٹی ہے. اور تنظیم کیا ہے؟ وہ اس اتحاد کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، ڈسپلن. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے ڈسپلن تھے کہ انہیں جب کوئی حکم دیا جاتا تھا بے چو چرا مانتے تھے، اس پہ بحث نہیں کرتے تھے، چاہے اس سے اختلاف بھی ہو. اختلاف ہوتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اختلاف ہوتا تھا پھر بھی مانتے تھے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا گیا تو خالد رضی اللہ عنہ کو یہ فیصلہ قبول نہیں تھا، اور یعنی خالد رضی اللہ عنہ اس بات پہ کھڑے ہو سکتے تھے.
ان کے پاس لیگلی بھی جو ہے کچھ گراؤنڈز تھی، اور دوسری بات ہے کہ فوج میں مقبولیت اتنی تھی کہ اگر خالد اڑ جاتے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شاید کمپرومائز ہی کرنا پڑ جاتا، کیونکہ جنگ چل رہی تھی. مگر خالد رضی اللہ عنہ چپ کر گئے اور فیصلہ قبول کیا، کام کرتے رہے. پھر جب مدینہ آئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فیس ٹو فیس بات کی کہ عمر تم نے میرے ساتھ زیادتی کی. اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زیادتی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، تو میں نے تمہیں اس لیے ہٹایا کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کی کامیابیوں کو تمہاری کامیابیاں سمجھنے لگے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خالد میں نے زیادتی نہیں کی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے معزول کیا، اور خالد نے یہ دلیل بھی قبول کی. یہ ہے ڈسپلن. بات پسند نہیں ہے نا، تب بھی ہم تھرو پراپر چینل تو بات کریں گے، ہم فساد نہیں ڈالیں گے. ہمارے تو گھروں میں ڈسپلن نہیں. اگر کوئی بڑا کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس بات کو ہم پسند نہیں کرتے تو ہم اسی وقت پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر شادی پہ یہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم ہر شادی پہ، ہر فوتگی پہ، جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ بھئی وہ ہمارے ابو کے مرنے پہ نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں. ہم ہر اپنے موقع پر اسی وقت فساد ڈال کر بیٹھ جاتے، اسی وقت، کیونکہ ہم ڈسپلنڈ نہیں ہیں. تو ایمان تو بنیاد ہے، اور ایمان کا جو نظریہ حیات ہے اس کو پانے کے لیے ضرورت ہے اتحاد کی. اکیلے کام نہیں ہو سکتا، اور اکٹھے کام کرنے کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہے. تو ڈسپلن لائے بغیر، تنظیم لائے بغیر، نظم و ضبط لائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے پہلی جو ہم سے پریکٹس کروائی جاتی ہے وہ نماز بعد جماعت کی، کیونکہ نماز بعد جماعت میں انتہائی زیادہ ڈسپلنڈ ہونا پڑتا ہے بندے کو. اگر ساتھ والے کی کونی، بعض لوگوں کے بازو لمبے ہوتے ہیں نا، اب کونی چبھ رہی تو آپ کیا کریں گے؟ نماز میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے. ہوتا ہے نا، بعض کی کوہنیاں لمبی ہوتی ہیں، بعض بیچاروں کے پیر لمبے ہوتے ہیں، بعض وہ آپ کے جو ہے نا بار بار ان کے ٹخنے وغیرہ آپ کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ بیچارے موٹے ہوتے ہیں، ہے نا، ضرورت سے زیادہ، تو وہ پھر ان کی وجہ سے آپ اپسیٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں مختلف مسائل پیش آتے ہیں. بعض لوگوں کا پسینہ شدید نمکین ہوتا ہے، تیزابیت والا ہوتا ہے، تو اسمیل آ رہی ہوتی ہے. کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں مگر مسجد میں کھڑے رہنے سے ان کو پسینہ آتا ہے تو وہ اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اور کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو کیا کریں گے؟ جماعت میں برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جو دوسرا ہے وہ بھی کرے گا، یعنی کہ جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ بھی جب جماعت میں کھڑا ہے تو پھر وہ اپنے مسئلے کو جس حد تک دبا سکے دبائے گا. یہ ہے ڈسپلن. اب آپ نماز میں کھڑے ہیں، کسی کی ہوا خارج ہوگی تو کیا کریں گے؟ ہنسنا شروع کر دیں گے؟ نہیں ہنسیں گے نا. آپ ہنسیں گے آپ کی نماز بھی جائے گی. نماز میں آواز بلند ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ کی نماز بھی جائے گی. مطلب یہ کہ آپ کے ڈسپلن کی بنیادی پریکٹس ہے نماز بعد جماعت. جو 5 دفعہ نماز بعد جماعت میں شریک ہو نا، وہ انتہائی نظم و ضبط کا حامل بندہ بن جاتا ہے، دماغ درست ہو جاتا ہے، برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے کام ہیں جن سے ڈسپلن آتا ہے. روزہ بھی اسی میں سے ایک ہے. حج بھی اصل میں ڈسپلن کرنے کا ہی ایک کام ہے. لیکن سب سے پھر اہم کام کیا گیا؟ امیر کی اطاعت کا حکم، اس کے سارے احکامات. تو جب یہ امیر کی اطاعت بھی آ جاتی ہے نا، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے. بندہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، ہٹتا نہیں. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میرا یہ اور یہ کام ہے اور میں اس سے ہل نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں مل کر نا انسان کو نظم و ضبط کا پابند بنا دیتی ہے، اور نظم و ضبط پھر ٹیم ورک کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنائے گئے امیر. کئی باتوں پہ اختلاف بھی ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، مگر کسی نے جھگڑا تو نہیں ڈالا. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے امیر بنائے جانے پر بھی صحابہ کو اعتراض تھا، کئی صحابہ کو، مگر مسئلہ تو نہیں بنا. کیوں؟ ٹیم ورک آتا تھا، ڈسپلن تھا ان کے اندر. لہٰذا جب اکثریت نے ایک فیصلے کو مان لیا تو پھر ساروں نے اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ چلے، چاہے ان کو ذاتی طور پر اعتراض ہی کیوں نہ ہو. ڈسپلن ہے نا. ڈسپلن یہ ہے کہ اگر عوام کی اکثریت ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر ایکسیپٹنس ہوگی.
لہٰذا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ایکسیپٹ کر لیا باقیوں نے، تو پھر جنہوں نے نہیں بھی کیا، جن کو اختلاف بھی تھا، انہوں نے بھی کر لیا، کیونکہ یہ ڈسپلن ہے. اور پھر ساری عمر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں ہے. یہ ہے ڈسپلن. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کئی فیصلوں سے لوگوں کا اعتراض رہا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی پوری ذہنی قوت کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کی مصلحت نہیں دیکھتے تھے. تو بعض اوقات لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیا فیصلہ ہے، یہ بہت سخت فیصلہ ہے عمر. مگر آپ سے بات کی، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر جن فیصلوں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات نہیں سنی اور کہا کہ نہیں یہی ہوگا، تو پھر اس کو کیا. یہ ہے ڈسپلن. یہی معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہی علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ایون بعد میں جب خلفائے راشدین کا زمانہ ختم بھی ہو گیا، بعد میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن بہت زیادہ تھا مسلمانوں میں، ٹیم ورک بہت زیادہ تھا. آج ہمارے درمیان نہیں ہے. تو دین کا کام کرنا ہے تو ٹیم ورک لانا ہوگا.